بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچر کے حوالے سے میں محمد ضیاء الرسول آپ سب بچوں سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو کل بیٹا میں نے خلاصے کے چند اہم نکات آپ کو بتائے تھے۔ آج ہم سبق شروع کرتے ہیں، تو امید کرتا ہوں اگر تو آپ نے وہ خلاصے کے اہم نکات ذہن نشین کر لیے ہیں تو پھر آپ کو یہ سبق پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا بیٹا، کہتے ہیں صبح اخباروں میں، شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں، صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سا رہ گیا، دل پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا جب خبر پڑھی۔ خبر کیا پڑھی کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ مطلب کیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کے رسم کل خوانی جو ہے وہ اس کا اعلان جو ہے وہ میں نے سنا ہے۔ کہتے خاموش زندگی خاموش موت، کہ جس طرح وہ خاموش طبع تھے، خاموش طبیعت کے مالک تھے، اسی طرح ان کی موت کی بھی جو ہے وہ خبر نہیں ہوئی۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع، یعنی ان کی بیماری یا موت کی جو خبر ہے، اس سے پہلے کہیں سے نہ ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال یعنی ان کے فوت ہونے کی خبر، ان کی رحلت فرمانے کی خبر تک نہ ہوئی۔ کہتے افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچے۔ اتنا صاحب کمال، اہل علم، اہل فن، شخصیت، وہ ہم سے چلا گیا، روٹھ گیا، لیکن اس کی خبر ہم تک نہ پہنچی، سنونی خبر۔ کہتا کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا۔ یہ اس میں اس نے جو ہے وہ ہماری غفلت کو دکھایا ہے، بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کتنے ہم بے خبر ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ یہ زندہ قوم، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، ان کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اہل کمال شخصیت، جو مجموعہ کمالات شخصیت ہوتی ہے، اس سے اس طرح غفلت برتیں، غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت جو ہے وہ مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک ہم سے چھین لیا گیا، ایک اچانک۔ آگے بھی لکھتے ہیں کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، عالم علم والا اور عالم دنیا۔ اور وہ کہتا ہے جب ایک عالم دنیا سے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایک عالم نے بہت سارے لوگوں کو علم کی دولت سے مالا مال کرنا ہوتا ہے۔ جب وہی چلا جائے تو وہ باقی لوگ جو ہیں وہ علم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو اس کے پاس خوبیاں، جو اس کے پاس مہارتیں ہوتی ہیں، وہ اس سے جو عوام ہے وہ محروم ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی، ان کی غیر موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا جو گھاؤ یعنی زخم بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں تھے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ مطلب کیا کہ وہ ایک عاجزی ان کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو شہرت یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ میری تعریف کریں یا لوگ میری واہ کریں۔ وہ عاجزی کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے، یہ ان کے اندر بڑی خوبی تھی کہ وہ کام کرتے تھے، ستائش کی تمنا اور حوصلے کی پرواہ، صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ ستائش کی تمنا یعنی نہ تو وہ تعریف کے بھوکے تھے، داد کے بھوکے تھے کہ مجھے کوئی تعریف کرے، داد دے مجھے، اور نہ صلے کی پرواہ، نہ کوئی پیسے کی ان کو لالچ ہوتی تھی، بلکہ ان سے بے نیاز ہو کے وہ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، اپنے سکون کے لیے وہ کام کرتے تھے، نہ کہ وہ پیسے کی لالچ کے لیے کرتے تھے۔ کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہ کیے، یہ بھی ایک خوبی ان کے اندر تھی۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر
جو علامہ اقبال کے دوست تھے کہ رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر وہ شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں لکھے، بلکہ خود جب ان کا جی چاہا لکھنے کو تب انہوں نے لکھے تھے۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر سے وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد، یعنی بغیر پیسوں کے، بغیر معاوضے کے دے دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ تو آپ پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی تسکین کے لیے، اپنی سکون کے لیے، خوشی کے لیے لکھتے تھے۔ تو یہ بیٹا آج کا لیکچر تھا، 2 پیراگراف ہم نے پڑھے ہیں، اس میں جو الفاظ معنی ہیں آئے ہیں ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور جتنا پڑھا ہے اس کو بھی آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ کل اگلے پیراگراف کو شروع کریں گے بیٹا، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔